मौजूद हैं। आपकी दुआएं और हम सब की दुआएं रंग लाएं। अल्लाह करीम उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। और नाज़रीन, आपके साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े कारी कुरान, गो उम्र में छोटे हैं लेकिन एक मुस्तनद लहजा रखते हैं कुरान करीम को तिलावत करने का, और बड़ा प्यारा अंदाज़ और मकामात किरात के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं मोहतरम कारी मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहब। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आप आगाज़ फरमाएँ अल्लाह के कलाम की तिलावत से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الله أكبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नाज़रीन, आपने अहसन अंदाज में कुरान करीम की तिलावत समात की है। अब तर्जमा और तफसीर के लिए हम गुजारिश करेंगे मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से। जी क़िबला। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सूरा अल बकरा है, दूसरा पारा है और मारूफ आयात करीमा है। 155 से कारी साहब ने तिलावत फरमाई और इसमें ज़िक्र है उस पूरी लिस्ट और फहरिस्त का जी जनाब, जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को आज़माता है। अल्लाह अकबर। जी, फरमाया ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे। वाला नबलुवन्नकुम, कुछ डर से, भूख से, कुछ माल से, जान से और फलों की कमी से। अल्लाह अकबर। और फलों की कमी से, फलों की कहत जो होता है, अल्लाह अकबर।
جب قحط پڑ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں غذا، خوراک، گندم، اناج، غلہ، جی پھل، ان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے اور لوگوں تک سپلائی نہیں پہنچ رہی ہوتی، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا مفسرین نے کیا جی اولاد کی کمی سے۔ اللہ ثمرات کا جو لفظ ہے عام طور پہ چونکہ پھل کے لیے بولا جی ہاں، جی جاتا ہاں، ہے تو فوراً دھیان ادھر جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں اولاد کو ثمرۃ الفؤاد کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اور ترمذی شریف میں ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، جی تو اللہ رب العزت جناب اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، جو روح قبض کرنے پہ مامور ہیں، جی جی ان کو فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، تو نے میرے بندے کے دل کا ثمر چھین لیا، ہائے ہائے، اللہ اکبر، ثمرۃ یہ دل کا الفؤاد، ثمر۔ دل کا ثمر، اللہ اکبر، جگر کا ٹکڑا جسے ہم ہاں، کہتے ہیں اپنی زبان، وہ پھل جو اس کی زندگی کا حاصل تھا وہ تم نے لے لیا کہ جی مجھے حکم تھا میں نے لے لیا، قبض کر لیا۔ اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا، ہائے ہائے، واویلا مچایا، شکوہ شکایت کی یا صبر کیا؟ تو اگر بندے نے صبر کیا ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا ہو، تو جناب اسرائیل کہتے ہیں مولا کریم تیرا بندہ راضی رہا اللہ اور اس نے تیری حمد کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں جنت میں میرے اس بندے کا ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حمد چلو والا صاحب، میں گھر۔ آپ کے اسی گفتگو کی روشنی میں آپ نے ترجمے میں فرمایا کہ اللہ کی آزمائش میرے بندے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے آزمائش، جی تو اس میں میرے بندوں سے مراد عام اور خاص کی تفریق کے ساتھ یہ جی، بات ہے؟ کوئی تخصیص نہیں اس میں، تمام اہل ایمان اس میں شامل اہل ہیں۔ ایمان شامل ہے، ہر صاحب ایمان مومن کسی نہ کسی درجے میں آزمایا جا رہا ہے، ٹھیک اور یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ جی، جو آزمایا نہیں گیا اسے فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اللہ جو آزمائش میں نہیں ڈالا گیا ہے ابھی تک اسے اب اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اذیت جو دی جاتی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو، اللہ اکبر، اللہ اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مجھے دی گئی ہے، ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر جو ان کے جتنا قریب ہے اور جو اس کے جتنا قریب ہے، اللہ اکبر، یہ انبیاء کو سب سے زیادہ سب آزمایا سے گیا۔ زیادہ آزمایا گیا۔ مجھے اجازت دیں، ناظرین دیکھیں، انبیاء جو اللہ کو سب سے پیاری مخلوق ہے اور اللہ کے سب سے پیارے ہیں، پیاری ہستیاں ہیں، ان کے لیے آزمائشوں کا جہان، اس کے بارے میں آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پڑھا کرو۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کتنی بڑی ہستیاں اور پھر آزمائشوں کا ایک جہان، اس حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ آپ دیکھیے کہ آزمائش کو ایک قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں جہاں پر یہ ذکر آیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہاں کا وَلَنَبْلُوَنَّکُم، ایک ہی بات، صیغہ صرف بدلا ہے۔ اللہ آزمائے جائیں گے آپ، کیوں؟ اس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، موت اور حیات خود دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، جی مخلوق ہیں، اللہ اکبر، موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، خلق الموت والحیات، سبحان اللہ نے خلق کیا ہے موت کو اور حیات کو، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ واہ، یعنی واہ، میں کہتا ہوں کہ یہ دو باؤنڈری لائنز ہیں، جی ہاں، ان کے درمیان ایک خاص وقت اور مہلت و مدت کے لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے بعد جو جملہ آیا ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس آیت کریمہ کا، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راجعون، اس کو میں نشائی صاحب ایک دائرے سے تعبیر کرتا ہوں، جب میں نے سمجھنا اس آیت کو اور میں سمجھا جب اس آیت کو، واہ تو واہ، ایک دائرہ ہے، ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، اسی نقطے پہ وہ دائرہ ختم بھی ختم ہوتا ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے، ٹھیک، دائرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب جی۔ بندہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو راجعون ہے گویا ایک سرکل، سرکل ہے، آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ کر واپس آپ نے چلے جانا، اللہ اکبر، اللہ
یہ سمپل سا سادہ سا قرآنی فلسفہ اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں، سبحان اللہ۔ ساری پریشانیوں کا۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ، میرے مرشد شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار مجھے فرمایا، کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کوئی نصیحت کر دیں کہ مجھے دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر پر تمہارا ایمان ہے؟ کہ جی بالکل اس پر میرا ایمان ہے۔ جی اللہ نے جو لکھ دیا، مقرر کر دیا تمہارے لیے، اس پر تم ایمان رکھتے ہو؟ جی کہا جی میں رکھتا ہوں۔ تو فرمایا آج کے بعد اللہ کے فعل پہ اعتراض نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب بندہ اللہ کے فعل پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیتا ہے واہ واہ، تو راضی برضا ہو جاتے ہیں۔ یہ صوفیہ کرام کا جو ٹریک ہے، جی جی جو تزکیہ نفس والے لوگ ہیں، یزکی ہم والے لوگ ہیں، وہ جو اس طرف گئے ہیں تو اس رستے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے، کبھی خوف ہوگا، ہائے یہ بیماری نہ آ جائے، یہ تکلیف نہ آ جائے، یہ دشمن نہ آ جائے، یہ ٹینشن نہ آ جائے، یہ تکلیف۔ اللہ اکبر، خوف کئی طرح کا ہوتا ہے، انسان پہ مسلط ہے۔ کبھی بھوک قحط کے ذریعے آ گیا، کبھی مال کی کمی کے ذریعے نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو جی گیا، ہاں، جی ہاں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ والانفس، کبھی جان میں بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بیمار ہو گئے۔ والثمرات، کبھی ظاہری پھلوں کے ذریعے اور کبھی اس معنوی پھل کے جی، اولاد کے ذریعے آزمائے۔ لیکن وبشر الصابرین، اللہ خوشخبری ہے ان کو جو صبر والے ہیں۔ صبر کیا ہے نشائی صاحب؟ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ایک بی بی رو رہی تھی قبر پہ بیٹھی، پاس سے گزرے، فرمایا بی بی صبر کر۔ اب وہ اس وقت صدمے میں تھی، رو رہی تھی اور غم کے سے نڈھال تھی۔ کہنے لگی جس کو لگی ہو وہی جانتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ مجھے کون کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ پتہ ہے کہ اللہ کے حبیب گزرے تھے۔ تو بی بی روتی ہوئی بارگاہ رسالت میں گئی، حضور مجھے علم نہیں تھا کہ آپ گزرے ہیں اور آپ نے۔ تو فرمایا بی بی الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اور اس وقت صبر کہتے ہوئے جب بندہ کہتا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کی رحمتیں اس پر برس پڑتی ہیں کہ اسے اپنا سبق یاد ہے کہ میں ادھر سے ہی آیا ہوں اور ادھر ہی لوٹ کر چلے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، کیا کیفیت پیدا ہو گئی۔ دیکھیں، جو صوفیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل معرفت ہیں، انہوں نے اپنی فکر کو ڈھالا ہوتا ہے قرآنی فکر کے ساتھ، اور اللہ کی منشا کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے ان کی فکر۔ اسی لیے ہمارا جب تعلق بنتا ہے، ہم نسبت اختیار کرتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ، ہم بھی ان کے ٹریک پر چلتے ہیں، اور پھر وہی فیض جو اللہ کریم ان اولیاء کو عطا فرماتا ہے ہمیں بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تذکرہ آپ نے محترم مجددی صاحب سے سنا۔ میں گزارش کروں گا محترم قاری صاحب آپ سے تلاوت کلام